نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا۔ تو میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو ٹاپک بتا دیا گیا ہے، تو اس ریگارڈنگ میں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوالات ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کی خاطر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پریشانیاں جھیلی، ٹھیک ہے، اس کو سفر کیا، جس میں سے ایک پریشانی تھی مشرکین عرب سے جنگ لڑائی، اور وہ ایک مین پریشانی تھی، اور پھر جنگ بدر بھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس میں سے اس کے بعد ہوئی صلح حدیبیہ۔ تو یہ صلح حدیبیہ کیا تھا، کیا ایونٹ تھا یہ، اس میں کس چیز کی صلح ہوئی تھی اور اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا؟ یہ بات صحیح ہے کہ اسلام میں جو اسٹارٹنگ کا جو دور تھا اس میں صحابہ کرام انکلوڈنگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل البیت علیہم السلام کو بہت تکلیفیں جھیلنی پڑی، اور ان کا جو تکلیف کی وجہ تھی وہ مشرکین مکہ کے لوگ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ اس وجہ سے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حکم بھی آیا کہ آپ مدینہ تشریف کرے، ہجرت کرے۔ تو غالباً 2 ہجری میں جنگ بدر ہوتی ہے، جنگ احد، جنگ خندق، اور اسی طریقہ سے بہت سارے جنگ ہوتے ہیں۔ لیکن 6 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، تو 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھائی جاتی ہے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ خواب انبیاء کے لیے وحی کا 46 حصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ مکہ شریف گئے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے کہ ان کے صحابہ اکرام ساتھ میں ہیں، وہ کوئی قربانی کا جانور کو قربان کر رہا ہے، کوئی اپنا سر مبارک جو ہے وہ حلق کروا رہا ہے، جو کہ حج کا ایکٹیویٹی ہے۔ تو یہ سارا چیز دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ فرمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جب وہ عمرہ کے لیے نکلتے ہیں 6 ہجری میں، اور ایک یہ یونیک عمرہ ہوتا ہے جس میں کہ قربانی ہدی کا جانور بھی لے جایا جاتا ہے، ورنہ جو بھی قربانی کا جانور ہوتا ہے وہ صرف حج کے لیے لے جایا جاتا ہے، لیکن یہ ایک یونیک عمرہ تھا جس میں حج کے لیے جو جانور لے جایا جاتا ہے قربان کرنے کے لیے، وہ اس لے کے جایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ غالباً شامل تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کر رہے تھے تو قریش کے لوگوں نے حدیبیہ نامی جگہ میں آپ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا، اور پھر مسند احمد کی جو حدیث ہے، روکنے کی وجہ بہت ساری تھی۔ لوگ سوچنے لگے مشرکین مکہ کی یہ جھگڑا کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلے ہی اس چیز کے لیے منع کیا تھا کہ اگر لوگ تمہیں اکسائے بھی تو تلوار وغیرہ نہیں نکالنا ہے۔ تو اس کے لیے خالد بن ولید اور ان کے ایک ساتھی کو مشرکین مکہ نے اس چیز کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور جبکہ خالد بن ولید خود کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہم نے صحابہ کرام کو بہت سارے الٹے پلٹے باتیں بھی کہی، سوالات بھی کیے، لیکن ان کا جو منصب تھا وہ جھگڑا کرنے کا نہیں تھا، لڑائی کرنے کا نہیں تھا، اس وجہ سے وہ کچھ نہیں کہ ان کا تلوار جو ہے وہ میان میں ہی رہا۔ تو جب ان کو روکا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو مشرکین مکہ کی طرف بھیجا کہ تم جاؤ اور بات کر کے آؤ کہ آخر روکا کیوں گیا ہے۔ ہم تو لڑائی جھگڑا کرنے کے مقصد میں ہے نہیں، ورنہ تو پھر وہاں پہ صلح حدیبیہ، غزوہ حدیبیہ ہو جاتا۔ تو جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا گیا تو مشرکین مکہ ان کو روک لیا گیا، مشرکین مکہ کی طرف سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا گیا، جس سے صحابہ اکرام سوچنے لگے کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ایک اپنا یہ ایکسپیرینس اس میں دکھائیں کہ ہم جو ہے کہ بنو امیہ کے ہی ایک آدمی فرد کو بھیجتے ہیں جس سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے میں بھی وہ جانتے ہوں گے کہ ان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، اس وجہ سے وہ بھیجے ہوں گے تاکہ وہ صحیح سے بات بھی کرے اور ان کا جواب بھی صحیح سے دے۔ تو وہ جب گئے وہاں پہ بات کیے لیکن ان کو روک لیا گیا، تو صحابہ کرام سوچے کہ قتل کر دیا گیا ہے، اور اسی لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت رضوان کے نیچے تمام صحابہ کو بلا کے اس میں سب کے ہاتھ کو رکھوا کے موت پر بیعت لی گئی، اور اس میں یہ فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کہ جب تک ہم عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے ہم گھر واپس نہیں جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بائیں ہاتھ اپنے دائنے پہ رکھا اور کہا کہ یہ ہے عثمان کا ہاتھ، اور یہ عثمان کا ہاتھ میرے ہاتھ پر ہے اور وہ بھی بیعت کر رہا ہے بول کے۔ تو یہ سارا ایکٹیویٹی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک الگ سے چیپٹر بن سکتا ہے۔ اس بیت رضوان میں ایک صحابی تھے ابو الغادیہ نام، ٹھیک ہے، اب یہ ایک ایکسٹرنل کی طرف جا سکتا ہے، میں اس کو اسکپ کرتا ہوں۔ تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، اور جب یہ فیصلہ ہوتا ہے صحابہ کرام کے بیچ میں کہ اب ہم جنگ کریں گے کیونکہ عثمان ابھی تک آئے نہیں ہے، تو مشرکین مکہ ڈر جاتے ہیں کہ اب اگر جھگڑا ہوگا تو تھوڑی سی بات بگڑ جائے گی، کیونکہ اب مکہ کا جو سارا ذمہ دار انتظامیہ ہے وہ تو ہم لوگ کے پاس ہے۔ لوگ کہنے بھی لگے کہ اگر اس طریقہ سے آپ لوگوں کو روکیے گا تو آپ کا انتظام آپ سے چھین لیا جائے گا، کیونکہ مکہ اوورآل سب کا انٹرنیشنل سٹی ہے، اس میں سب کو اپنے مذہب کا عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ آ رہے ہیں تو ان کو آپ روک نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے پھر مشرکین مکہ نے ایک الگ سے کوئی ان کو سجھایا آئیڈیا، اور عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام کو ان سے بات کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور ان کے ساتھ میں تھے مغیرہ ابن شعبہ، یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے، عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر کوئی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اگر دیکھنا ہے تو عروہ ابن مسعود کو دیکھو، یہ فضیلت ہے۔ لیکن اس وقت عروہ ابن مسعود ایمان نہیں لائے تھے، تو یہ جب گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ انہوں نے دھمکایا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ہو سکتا ہے آپ کا صحابہ خود آپ کو قتل کر دے یا آپ کو چھوڑ کے چلے جائے۔ اور اتنے میں ابو بکر وہ سنے اس بات کو تو عروہ ابن مسعود کو ڈانٹ لگائی۔ مغیرہ ابن شعبہ وہیں پہ تھے، تو اللہ کے نبی کو پیار سے منانے کے لیے وہ بار بار ان کا داڑھی بھی چھو رہے تھے۔ تو اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تلوار تھا وہ پکڑنے والا جو میان کے سائیڈ میں ہوتا تھا اس سے وہ مارتے تھے مغیرہ ابن ابی شعبہ کو، اور کہتے تھے کہ اوے ناپاک آدمی تو اپنا ہاتھ کو دور رکھ میرے نبی سے، اور یہ کہہ کے، لیکن مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ ایک ٹسل میں آ کے انہوں نے کہا ابو بکر کو کہ دیکھ ابو بکر، تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں جو تو نے جاہلیت کے زمانے میں کیا تھا، لیکن تمہارا احسان مجھ پہ بہت ہے اس لیے میں اپنی زبان کو خاموش رکھتا ہوں۔ اور وہ بات یہ تھی کہ جاہلیت کے زمانے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے مال لائے تھے جو کہ چوری کا تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر تیرا ایمان تو قبول ہے لیکن یہ مال تو اس میں شامل مت کر، تو کہیں اور دے کے آ۔ یہ بات تھی۔ اس کے بعد یہ دونوں بندوں سے بات نہیں بن پائی، عروہ ابن مسعود اور مغیرہ ابن شعبہ سے، تو مشرکین مکہ نے ایک مین آدمی سہیل ابن عمرو کو بھیجا، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کا 2 بیٹے تھے ابو جندل اور عبداللہ۔ تو ان کو جب بھیجا تو لوگوں نے دیکھا کہ سہیل ابن عمرو آ رہے ہیں، تو سب لوگوں نے سوچا کہ اب بات بن جائے گی، پیس ٹریٹی ایگریمنٹ ہو جائے گی۔ سہیل ابن عمرو آتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور پھر پیس ٹریٹی کے لیے دونوں سائڈ سے ایگریڈ ہوتے ہیں، جس میں اس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا لفظ جو لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا لفظ لکھا ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے جانب سے مشرکین مکہ کی طرف سے یہ کر کے لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 چیزوں پہ مشرکین مکہ پہلا اعتراض کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم نہیں مانتے، یعنی مشرکین مکہ رحمان اور رحیم کا جو لقب تھا اللہ کے لیے اس کو وہ نہیں مانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جگہ میں آپ بِاسْمِکَ اللہم لکھو۔ بات وہی تھی، آپ گھما کے یہ کان پکڑ رہے تھے، کان ادھر سے بھی پکڑا جا سکتا تھا لیکن مشرکین مکہ گھما کے کان پکڑ رہے تھے۔ دوسرا چیز تھا کہ محمد الرسول اللہ اور مشرکین مکہ کے بیچ میں یہ صلح نامہ ایسا کر کے، وہ عربک میں تھا، میں یہ اردو ٹرانسلیشن آپ کو بتا رہا ہوں۔ مشرکین مکہ نے دوسرا اعتراض کیا کہ محمد الرسول اللہ تو ہم آپ کو مانتے نہیں، آپ محمد الرسول اللہ کے جگہ میں محمد بن عبداللہ لکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے ہیں مولا علی کو، جو کہ مولا علی انکار کر دیتے، کہتے ہیں کہ میں اس نام کو نہیں مٹاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ علی تم بتاؤ میرا نام کہاں پہ ہے، اور وہ خود اس نام پہ لکیر پھیرتے ہیں
اور اپنا نام لکھتے ہیں، اور بخاری مسلم کا الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جب اپنا نام لکھا محمد بن عبداللہ تو ان کی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں تھی. اٹ مینس کہ یہ پہلی بار لکھا جا رہا تھا اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے. اب صلح نامہ ہوتی ہے، صلح نامہ میں کچھ شرطیں ہوتی ہیں جو کہ فیوریبل نہیں ہوتی ہے. آج تک ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ فیوریبل نہیں ہے. اس وقت ابو بکر اور تمام صحابہ کو بھی فیوریبل نہیں لگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی وقت ایگریمنٹ اور صلح نامہ پیس ٹریٹی ہونے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں انا فتحنک لک فتحا مبینا، کہ بے شک ہے نبی ہم نے آپ کو کھلی جیت عطا فرما دی. لیکن اس ایگریمنٹ میں 5 چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، وہ 5 چیزیں آپ بھی سنو گے تو لگے کہ یہ فیوریبل نہیں، یہ جیت نہیں، یہ ہار ہے، نعوذ باللہ. جس میں پہلا یہ تھا کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ جو ہے وہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، وہ اگلے سال عمرہ آئیں گے، اور عمرہ میں جب وہ آئیں گے تو وہ صرف اور صرف مکہ میں 3 دن رکیں گے. یہ پہلا شرط تھا. دوسرا شرط کہ اگر کوئی قریش مکہ یا کوئی نان مسلم مسلمان بنتا ہے تو وہ مدینہ نہیں لوٹایا جائے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ نہیں آ سکتا، وہ اپنے گھر میں رہے گا. لیکن اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑتا ہے اور وہ غیر مسلم ہوتا ہے تو وہ اپنا گھر مکہ جا سکتا ہے. اب یہ تھوڑا آکورڈ تھا. دوسرا چیز کہ ہتھیار جب بھی وہ عمرہ میں آئیں گے تو ہتھیار نہیں لائیں گے، اگر ہتھیار لاتے ہیں تو وہ تلوار یا جو بھی ہتھیار وہ میان میں ہی ہونا چاہیے. اور چوتھا چیز مسلمان جو ہے وہ قریش مکہ سے 10 سال جنگ نہیں کریں گے. پانچواں چیز تھا کہ عرب کے قبیلے چاہے تو مسلمان سے جڑے یا قریش سے جڑے. اب اس جڑنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مسلمان جو قریش کے قبیلے ہیں وہ ڈائریکٹ مسلمان میں کنورٹ ہو جائے، یہ شرط نہیں تھا، بس جڑنا تھا کہ وہ بغاوت نہ کرے. یہ 5 چیزیں میں نے نوٹ کی. ویسے اس صلح نامہ پیس ٹریٹی میں بہت ساری چیزیں تھیں. اب یہ سارا چیز چل ہی رہا تھا کہ ابو جندل سہیل ابن عمرو کا بیٹا اس وقت آ جاتا ہے جو کہ مسلمان ہو چکا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا ہے کہ یار اے نبی ہم مکہ سے ہم ہجرت کر کے ابھی آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صاف صاف انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے صلح نامہ میں سائن کر دیا ہے، صلح نامہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، لہٰذا اب تمہیں اپنا گھر، اپنا سٹی، اپنا شہر جانا ہوگا. اور سہیل ابن عمرو باپ بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ ایک رکت انگیز ہے کہ وہاں پہ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے غمزدہ ہو کے واپس جاتے ہیں. واپس جانے کے بعد سہیل ابن عمرو اپنا طاقت، اپنا دھونس اپنے بیٹے ابو جندل پر جماتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھا میں نے تمہارے نبی کو میں نے صلح کا آفر دے کے حج اور عمرہ کرنے کے لیے نہیں دیا، یعنی ہم نے روک دیا، ہمارا اتنا پاور ہے بول کے. لیکن ابو جندل نے کہا کہ دیکھے ابا جان، آج تک جب سے اسلام کے لیے نبوت ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تب سے آپ خود دیکھے ہوں گے ان کا ساتھ کسی نے نہیں چھوڑا. لیکن اگر ہم مسلمان بن بھی جاتے ہیں تو ضروری تھوڑی ہے کہ ہم مدینہ میں ہی جا کے رہیں، ہم تو یہاں بھی رہ سکتے ہیں. تو ان کو یہ بات کھٹکی سہیل ابن عمرو کو. اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح نامہ سگنیچر ہوا، صلح نامہ کمپلیٹ ہوا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے کہ اے نبی کیا آپ بتائیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا مشرکین مکہ کے مقتولین جہنم میں اور ہمارے جو شہید لوگ ہیں وہ جنت میں نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بالکل ہم ہیں. اسی طریقہ سے آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے. اور اس بنا پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سائیڈ پہ بلا کے ڈانٹا بھی کہ تم کس طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر سکتے ہو ایسے کر کے. تو یہ بھی ایک بڑی چیز تھی. سارے صحابہ غمزدہ تھے اس صلح نامہ سے کہ ہم لوگ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے ہم لوگ صلح کر لیا اور ہم لوگ واپس جا رہے ہیں آدھے راستے آ کے. تو سارے صحابہ اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جتنے بھی اپنے لوگ ہدی کا جانور لائے ہیں وہ قربان کر لو، احرام کھول لو اور حلق بھی کروا لو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پہلا موقع تھا کہ 3 بار اناؤنسمنٹ کے باوجود کوئی صحابہ اپنے جگہ سے اٹھا تک نہیں، ہلا تک نہیں. اچھا ایک منٹ، جسے اس میں ایک ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جسے وہ صلح نامہ ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس کیوں گئے تھے؟ کیونکہ اس میں شرط یہی رکھی گئی تھی کہ آپ اگلے سال عمرہ کریں گے جس میں 3 دن آپ مکہ میں رکیں گے. یہ کوئی بھی صلح ہوتا ہے تو وہ شرط پہ ہی ہوتی ہے، اور وہ شرط کو دونوں
پارٹی اسے ایگری کرتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے. تو دونوں پارٹی چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہو چاہے مشرکین مکہ کے پارٹی ہو, دونوں نے ایکسیپٹ کیا تھا, پھر یہ صلح نامہ ہوا. اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیوی کے پاس گئے اور اس کا شکوہ شکایت کی کہ دیکھو میں نے 3 بار حکم دیا اپنے صحابہ کو لیکن وہ بات نہیں مانے. تو ان کی بیوی ایک مشورہ دی کہ دیکھیں اللہ کے نبی, پہلے آپ اپنا جانور قربان کرے, اپنا احرام کھولے, اپنا حلق کروائے, حجام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا اور اپنا حلق سر کو منڈوایا. اس کے بعد کہ صحابہ اکرام نے ایک ایک کر کے اپنا جگہ سے اٹھنا چالو کیا, اپنا جانور قربان کیا, حلق کروایا, احرام کھولا, یہ سارا چیز ہوا. تو یہ تھا صلح حدیبیہ کا موقع جو صلح نامہ ہوتا ہے, جس کو میں نے شارٹ ٹرم میں بیان کیا ہے. اس میں بہت سارے چیزیں نکل سکتی ہے, لیکن اب جو ہے یہ صلح حدیبیہ میں جو یہ ہوا, جس میں ایک رکھی گئی تھی کہ آپ اگلے سال آئیں گے عمرہ کے لیے, اس کے بعد سیدھا 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا تھا ڈائریکٹ, جس میں عمرہ کا بھی الفاظ ہے. اور یہ ایک واحد حج ایسا ہے جس میں پریکٹیکل, اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم 2950, جس میں پریکٹیکل بتایا گیا ہے کہ آپ کس طریقہ سے حج کرو گے, اس حج میں کیا ایکٹیویٹی ہے, صفا مروہ کی صحیح کیسے ہے, یہ سارا چیز جو ہے وہ اس حج میں بتایا گیا ہے.